اور خدا سے محبت کرو. لو دائی نیبر ایز دائی سیلف اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق. باقی جو اس کی شان نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے. اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو لو دائی نیبر ایز دائی سیلف. اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے. انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر. اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے. میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے. وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو. انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا. اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا بھائی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے. میں ڈرانا نہیں ہے در حقیقت. انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا. اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا. اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے. یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اب اس تقوی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمانیات جو ہے، ایمان باللہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. اور ایمان بالآخرہ اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے. اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا. گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواہ وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف ہے. اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے معصورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ یہ: الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح، جس وقت ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور بعث بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے. تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے. اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے، ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان. اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے. انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے.
اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے، تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے، نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی۔ عجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ، یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو ہزار سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے۔ خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی، انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو۔ اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا، یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے، یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے۔ تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے، لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر۔ سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر، اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان، دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔
تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی ایثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے باسپرس سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا۔ آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہے ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی۔ تو یہ تو قرآن مجید کا جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین، اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہے اس دین کی۔ لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو، چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے۔ ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے، وہ جو کل آنے والی ہے، جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن، اور پھر اس کی شرح کی گئی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین، جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز برابر نہیں ہوں گے۔ جنت والے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے، جان لو قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے، وہی ہوں گے کامیاب۔ میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں، ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں، ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا۔ اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیلاً بعد میں کرنی ہے، لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے۔ اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا، انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے۔ اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی،
لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا، ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے۔ لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کر لی۔ اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے، وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ساعہ، جبکہ زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے، شیء عظیم، جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے۔ یہ جو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا، اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق و سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اب الفاظ پر توجہ کیجئے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ۔ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 4 تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا، اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کہ بڑی تعویل کی ضرورت ہے، وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ چنانچہ 2 جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آیت نمبر 28، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ کے لیے لفظ نفس آ رہا ہے، اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے، اپنی عقوبت سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر 30 ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے،
یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی۔ اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی۔ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات، کوئی ہستی، بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ دوسرا لفظ، اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کثرت سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جان، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان۔ اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے، فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے، نزع کے معنی کھینچنا، تو یہ جو حالت نزع طاری ہوتی ہے، تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جان ہے۔ اب یہاں جسم رہ گیا، یہیں پر جسد بے جان رہ گیا ہے، فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے۔ تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے، اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں، اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت، اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت۔ اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی، جان تو موجود ہے، آدمی سو رہا ہے، کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، جان اس میں ہے۔ یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ واللتی لم تمت فی منامہا، تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے، جو چیز کھینچ لی گئی ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، وہ انسان کا شعور ہے۔ تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہے۔ اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ انسان کا وجود کلی، اس میں اس کی روح بھی آ گئی، اس کی جان بھی آ گئی، اس کا وجود بھی آ گیا، اس کا نفس امارہ بھی آ گیا، اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا، اس کے قلب میں جو کچھ ودیت شدہ فیکلٹیز ہیں، لطائف ہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو بحیثیت مجموعی پورے انسان پر، اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے 4 استعمالات آپ کے سامنے رکھے، جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال۔ ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا۔ ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے، فے کے زبر کے ساتھ، اور یہ عجیب بات ہے، جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، ریح ہوا اور روح، اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہے ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں، اور مسجد میں جمعے کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے 3-4 جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے۔ نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے، ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکلتی ہے، نفس ہے۔ نفس کی جمع انفاس آتا ہے، جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے۔ جیسے کہ وہ شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے، کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا، آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی، آپ کی قوت کا ذریعہ بنی، اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے۔ اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے، اس کے تقاضے تو ہیں، اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ہنگر پینز ہو رہے ہیں، اسے احساس ہے کہ سردی ہے، مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اوڑھ لینا چاہیے،
اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا پورا احساس، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو اصل انسان اس میں مضمر ہے، جو اس کا حقیقی وجود ہے، جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے، جس کی بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ اس آیت کو اب رکھیے ایک مقولہ، یا بعض ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، محدثین اسے حدیث تو کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات جو ہے اسے ایک حکیمانہ قول، کسی کے حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا کانورس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بالکل یہ کہ جس نے اللہ کو بلایا وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ مجھے دو اشعار یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں، مفہوم ہے ذہن میں۔ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ جو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں کہ ہائی اسکول میں تقریباً 5 سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مضمر ہے، ایک بے چینی سی، جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے بشنو از نئے چوں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی ہجر کی کیفیت ہے، کہیں سے کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، اپنے منبع سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں، اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے اس میں انسان تلاش کرتا ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب کس کا ہے یہ؟ علامہ اقبال کے اشعار ہے، کراجوئی کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی؟ چرا در پیچ و تابی، کس لیے یہ پیچ و تاب، یہ بے کلی، یہ بے چینی؟ کراجوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ اللہ جس کو تم تلاش کر رہے وہ تو حویدہ ہے، عیاں ہے، اظہر من الشمس ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو زیر نقاب آ گیا۔ اب یہ جمعے کی تقاریر میں یہ بیان کر چکا ہوں ان دنوں میں، کشف المحجوب، محجوب تو ہم ہیں، غلاف تو ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں، زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے، رخ تو ہم نے موڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کی طرف روح نہیں کر رہے، اپنا رخ نہیں کر رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں، اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں زیر نقاب۔ زیر نقاب تم ہو کہ وہ پیداست، وہ تو ذرے ذرے سے حویدہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی موجود ہے۔ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی خود جز خود نہ بینی۔ جب تم اسے تلاش کرو گے تو اپنا آپ، اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پر آشکار ہو جائے گا۔ تلاش خود کنی جز او نہ یابی، اپنی حقیقت کو تلاش کرو گے تو اللہ کو پانا۔ اب یہ بالکل وہی مفہوم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور یہ آیہ مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور اس وقت پھر نوٹ کر لیجئے توجہ کے ساتھ، علامہ اقبال جنہیں میں اس دور میں فکر اسلامی کے اعتبار سے مجدد سمجھتا ہوں، اب اس لفظ کو میرے غور سے سنیے گا۔ ایک ہے جامع شخصیت جس میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر علم کے ساتھ فہم بھی ہو، تقوی بھی ہو، تدین بھی ہو، مجاہدانہ کردار بھی ہو۔ ہمارے پہلے مجددین اس شان کے ہوتے تھے کہ ان میں یہ تمام چیزیں بیک وقت نظر آتی تھیں۔ ابن تیمیہ ہیں، علم کے آسمان پر ہیں، تقوی اور تدین کی معراج پر ہیں، مجاہدہ بھی ہے، شمشیر بکف بھی ہیں، شاہ
سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہیں، یہ مجددین کی شان ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں وہ جزوی قسم کی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی۔ تو میں آج کے دور میں اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دور جو قحط الرجال کا دور ہے، ہمیں اس میں اپنے نقطۂ نظر کو بہت ہی پریگمیٹک اور پریکٹیکل بنا لینا چاہیے۔ آج کے دور میں کسی ایک پہلو سے بھی کسی کی کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہو تو اس کا پورا اعتراف ہونا چاہیے، اس کی دوسری پہلوؤں کی جو کمیاں ہیں ان سے نگاہوں کو بند کیجئے، غض بصر کیجئے، اور اس کی جو عظمت کسی خاص پہلو سے نظر آ رہی ہے اس کا اعتراف کیجئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مزاج اس نے خود اسی رنگ کا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی جو بھی سیاسی پالیسی تھی اس سے مجھے شدید اختلاف، اس کے باوجود ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے مجاہدانہ کردار کا بڑا گہرا نقش میرے قلب کا۔ مقابلتاً علامہ اقبال کو میں کوئی ولی نہیں سمجھتا، وہ متقی اور متدین آدمی نہیں تھے، علم دین میں بھی ان کا وہ مقام نہیں تھا، فکر دین میں، علم اور فکر کے درمیان فرق ہے۔ اس دور کا جو فکر ہے، جو اس دور میں ضروری ہے، وہ در حقیقت اس کے اعتبار سے میں انہیں مجدد کا مقام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے پورے گہرے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں۔ ان کا جو فکر ہے آپ کو معلوم ہے، فکر کس اعتبار سے، ویسے ان کی ایک سیاسی پالیسی بھی تھی، ان کا ایک ملی نقطہ نظر بھی تھا، ان کے اور مختلف پہلو ہیں، لیکن اصل میں فکر اسلامی میں ان کا جو مقام ہے، ایک تجدیدی جو ان کا درجہ اور مقام حاصل ہے، اس کا عنوان ہے ان کا فلسفہ خودی۔ یہ ہے گویا کہ لب لباب اور حاصل کلام، ان کو اگر فکر میں کوئی مقام حاصل ہے تو اس فلسفے کے حوالے سے حاصل ہے۔ اس اعتبار سے جان لیجئے یہ واقعہ، اللہ کا شکر ہے کہ سید نذیر نیازی مرحوم نے اس کو لکھ دیا اور یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آ گیا۔ اکثر و بیشتر اقبالی حضرات بھی اس سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ غالباً میرا اس وقت پورا حافظے پر میں اعتماد نہیں کر رہا، یہ واقعہ بیان کیا تھا سید نذیر نیازی صاحب نے ہمارے ہی قرآن کانفرنس میں، جو انہوں نے قرآن مجید کے حقوق پر ایک تقریر کی تھی علامہ اقبال کے نقطہ نگاہ سے، کہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ یہی 5 باتیں ہیں جن پر علامہ اقبال نے زور دیا، اور پھر ان 5 حقوق کے لیے علامہ کی کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے سلسلے وار بیان کی۔ وہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بڑی چہمے گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جو ہے، اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، منبع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے اس کا، کہاں سے آپ نے اس کے لیے اصول اور مبادی اخذ کیے ہیں، تو اب آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت تم آ جانا تو میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں۔ اب سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، اترا رہا تھا میں اپنے آپ میں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ شاعر مشرق حکیم الامت کا جو فلسفہ ہے اس کے ماخذ جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے علم میں آئیں گے۔ تو میں بڑے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوا، تو میں جب بیٹھا پینسل اور کاغذ لے کر، کاپی لے کر، تو علامہ نے فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید نکال لاؤ۔ تو ایک تو کہتے ہیں کہ وہ اوس پڑ گئی مجھ پر وہیں کہ میں تو کسی بڑے بڑے فلسفیوں کے نام سننے آیا تھا، ان کی کتابوں کے حوالے میں وہ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ قرآن مجید۔ اور کہا سورہ حشر نکالو اور یہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ علامہ نے فرمایا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا اصل مبدا، اس کا منبع، سرچشمہ، اس کا ماخذ یہ آیہ قرآن۔ اب اس کی جو اہمیت ہے اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہے، اور مجھے یہ کافی گمان ہے کہ یہ ایک تقریر میں آج یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، چاہے اس میں 1 سے زائد نشستیں جو ہیں وہ صرف ہو جائیں۔ میں آج سب سے پہلے فکر کی تجدید کے 3 ادوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو عنوان میرا ہے اسے پہلے اچھی طرح سمجھ لیجیے، فکر کی تجدید۔ تجدید کے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مختلف گوشے، مثلا سب سے پہلے مجدد امت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو کہ خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تجدید کس نوعیت کی تھی؟ اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں نہ کوئی فکری گمراہی آئی تھی، نہ کوئی عقیدے کا اختلال پیدا ہوا تھا، نہ کوئی باہر کا فلسفہ حملہ آور ہوا تھا، نہ کوئی بیرونی منطق آئی تھی، نہ کوئی نیا سائنس کا علم جو ہے اس نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو جھنجھوڑا تھا۔ ایسی کوئی شے نہیں تھی، بالعموم کوئی فسق و فجور بھی نہیں تھا۔ وہ دور تو یوں سمجھیے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد تو ابھی بہترین دور وہی ہے، اور جب تک دور بنو امیہ رہا ہے جو اصل عربی اسلام تھا
اس کی بہت سی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہی ہیں۔ یہ تو بعد میں دور بنو عباس میں ہوا ہے، چونکہ ان کے پیچھے اصل قوت جو ہے عجمیوں کی تھی، لہذا عجمی اثرات جو ہے دور بنی عباس کے فوراً بعد شروع ہو گئے ہیں آغاز کے ساتھ ہی، لیکن دور بنو امیہ کی حد تک اصل عربی اسلام جو ہے اس کی خصوصیات برقرار رہا۔ تو صرف دو چیزوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی، ایک یہ کہ سربراہی جو ہے مسلمان حکومت کی سربراہی، بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اپنے میں سب سے اتقا اور سب سے اہل آدمی کو، سب سے متقی آدمی کو منتخب کریں، انہوں نے اس کو ایک قبائلی شے بنا کر، خاندانی چیز بنا کر، یہ ایک تو انحراف یہ ہوا تھا، اس بڑی اونچائی سے اونچا مقام جو تھا اسلامی ریاست کا ایک قدم نیچے آ گیا تھا معاملہ۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا بیت المال، اس کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ امانت ہے، خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جو اس وقت تک دارالاسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئی، ان دونوں کی انہوں نے کامل اصلاح، چنانچہ اگرچہ انہیں خلافت ملی تھی وصیت کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے فوراً بری کر دیا کہ میں اپنی اس خلافت سے اے مسلمانوں تمہیں بری کرتا ہوں، اب اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، ورنہ محض اس وصیت، سابق خلیفہ کی وصیت کی بنیاد پر میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ اور جب سب کی طرف یہ گویا کہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہوا، پلیبیسائٹ ہوا کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، تب انہوں نے خلافت کی وہ بار گراں اٹھایا، اور جس تقوی اور تدین کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ وہ چراغ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت سرکاری کام کر رہے تھے اور بیت المال کے تیل سے وہ دیا جل رہا تھا، کوئی رشتہ دار آ گیا، اس نے کوئی ذاتی بات کرنی چاہی تو فوراً پھونک مار کر دیا بجھا دیا کہ یہ وقت جو ہے جو تم میرے ذاتی کام میں لگا رہے ہو، اس میں میں اس چراغ کی روشنی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا جس میں جو روغن جل رہا ہے وہ بیت المال۔ تو اس انتہا تک، اور تمام جاگیریں جتنی بھی تھیں، تمام قینچی ہاتھ میں لے کر جتنے بھی وہ وثیقے تھے اور جتنی دستاویزات تھیں سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھی تجدید۔ اب ظاہر بات ہے کوئی علمی فکری بات اس میں نہیں تھی، عملی اعتبار سے نظام سیاسی میں جو ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی، الحمدللہ کہ انہوں نے پھر وہ خلافت راشدہ کا نمونہ جو ہے اس پر استوار کر دیا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا جو ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو مدون کیا، لیکن فکر کی تجدید جو ہے، میں اس وقت اصل میں اس تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں۔ اس کے تین دور ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ پہلا دور تھا کہ جو آج سے تقریباً 1000 سال قبل آیا ہے، یہ دور تھا جس میں کہ یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا۔ ارسطو کی منطق کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ گویا کہ اصل شے یہی ہے، اصل میزان یہی ہے، جو شے اس میں تل کر صحیح ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی، اور جو اس منطق کی میزان میں بے وزن ہے وہ بے وزن۔ نتیجہ یہ کہ بہت بڑا ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا، جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ معلوم کتنے مسائل، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئیں، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ تمام مسائل، اور یہ وہ مسائل آج ہم ان کو سنتے ہیں مسکراتے ہیں دل کے اندر، لیکن یہ کہ اس وقت ان کا اتنا اثر ہو گیا تھا پورے عالم اسلام پر کہ لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ مزمحل ہو رہے تھے، انسان مجبور محض ہے یا وہ اپنے اعمال پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ جبر و قدر کا مسئلہ، یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ منطق اور فلسفہ جو آیا۔ سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مساوی، توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا، ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اثنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، the most unique person۔ قل هو اللہ احد، تنہا، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے،
اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا. باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہے وہ سب اس کی بدولت ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے. ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے. اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے. کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی. مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو، ہم کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں. کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے. البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو. اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو ہم سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں. اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر 9 شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے. اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے. اس لیے کہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں. اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو. تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے. ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں. تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے ایک طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر. قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے. تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے.
لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں. عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے. تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا. صلاۃ یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لیں، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائے. پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان. دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورت ہے. یہ میں بعد میں بیان کروں، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے. یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے. تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے. بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ. پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مزاج، کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بائیوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت. سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے. تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل. پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے. سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں. ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے. یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سارا کس کا بس بیان ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے. کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم. یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا. پھر آپ کا ذاتی مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں. ان شانئک هو الابتر. قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا. اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے
جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ ہے، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری کہ آپ کا وہ مشن۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے، اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحیدی کا تقاضا توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند نکات ہیں جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یوں سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ معون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت، اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد بھی ہو، اس کا جوڑا کوئی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین، جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا تو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے مانند ہے۔ وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ جو ہیں مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے۔ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل میں، یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلثیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے، ایک مثلث ادھر ہے، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور سورۃ النصر۔ ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں، ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں۔
ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں، ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے۔ اب نوٹ کیجئے، حضور کا عام طور پر معمول جو تھا، قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے، تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے، ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے ہیں، یا پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون یاد جمع کرتے ہیں۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے، کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہو۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں، ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے، یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی، سورہ اخلاص کے نام، اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ رکھتے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے۔ شیر کے آپ کو یہ ہزاروں لفظ مل جائیں گے۔ اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا، تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے، بے شمار ان کے نام ہیں۔ اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو، تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے، ایک سے بہت زیادہ۔ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے۔ الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان، یہ مانوی ربط، یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ آیا۔ تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو۔ ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم اللہم پکارتے تھے اللہ۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں۔ کہ یارا دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کو صف میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت، وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کی؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوچھ رہے ہو، اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، جس کی صفات کا
جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام، ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرض کر دینے والی سورت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرض کی ہے کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ ہو۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہیں کہ جن کے ساتھ